السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ منافقون کی آخری 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ میرے بھائیوں، رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں نصیب فرما کر اللہ کا ایک اور احسان ہمارے اوپر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ کچھ دن ایسے تھے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 2-3 دن کے بعد روزے آنے والے ہیں، لیکن آج دکھ کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں سے جا رہا ہے۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آج جمعۃ الوداع ہے، لیکن یقیناً یہ جمعۃ الوداع نہیں ہے، ہم رمضان سے الوداع ہیں۔ رمضان آتا رہے گا، رمضان اپنی جگہ پہ آتا رہے گا، یہ ایک اللہ کا مہمان ہے، لیکن آپ اپنے ارد گرد میں بھی اپنے ارد گرد اپنی نگاہ دوڑاؤں
تو ہمارے وہ ساتھی، وہ پیارے ہمیں نظر نہیں آتے جو پچھلے سال تھے، آج وہ مٹی کے اندر ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوگا ہم بھی داستان بن کر رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے حوالے سے اور ان راتوں کے حوالے سے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، یہ جو رمضان کی یہ آخری راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں، اگر ہم ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، عقیدہ توحید کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کے اندر ہم اگر کسی کو شریک نہیں کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کے ہاں اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کو مقصود ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ منافقون کے اندر وہ مدینے کے اندر جو منافق تھے ان کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری آیات جو 3 ہیں ان کے اندر نفاق سے بچنے کا حل اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، نفاق معاشرے کے اندر وہ بیماری ہے جو کینسر سے، جو ہیپاٹائٹس بی سی سے اور دل کے اٹیک سے سب سے خطرناک بیماری ہے۔ بظاہر انسان جو ہے وہ مسلمان بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، لیکن اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ وہ نفاق کی ان گھڑیوں کو اور ان وادیوں کو پار کر جاتا ہے کہ وہ منافق بن جاتا ہے۔ اور منافق کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات کریمہ موجود ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کی سب سے نیچے والی وادیوں کے اندر ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے اور منافقین نے آپ پر جان لیوا حملہ کیا۔ حملہ بڑا شدید کیا، نعوذ باللہ آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ معاملات کچھ ایسے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان منافقین کی نشاندہی کی اور ان کے نام بتائے، لیکن ساتھ ہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ وعدہ لیا کہ یہ آپ نے راز اپنے سینوں کے اندر چھپا کے رکھنا ہے، لہذا یہ راز کسی کو بتانا نہیں۔ یہ جو نفاق ہے اس کی اتنی بڑی برائی ہے، اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ نیک اعمال کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور خلافت آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ابو لولو فیروز نے حملہ کر دیا مسجد نبوی کے اندر، اور جس تلوار سے حملہ کیا وہ دونوں طرف سے اس کی دھار تھی اور اس کو زہر سے اس کو پان بھی دی گئی تھی۔ آپ زخمی حالت میں گر گئے اور نماز جو فجر کی تھی
اس کو پایا تکمیل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مکمل کیا. نماز کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود کے اندر سہارا دیا ہوا ہے، لیکن آپ کا پیٹ جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، چھریاں تلوار اتنی ماری گئی. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عمر کو کہا کہ میرے بیٹے میرے قریب آ. کہا جاؤ حذیفہ بن یمان کو بلا کر میرے پاس لاؤ. یہ بات کو سمجھنا کہ نفاق اور منافقت انسان کے اندر ہو، صحابہ اکرام ڈرتے تھے. آج ہم منافقت کو کچھ چیز نہیں سمجھتے، روزے نمازیں سارا کچھ ہم کرتے ہیں لیکن نفاق کو نہیں سمجھتے. جب حضرت حذیفہ آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ سے کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وعدہ لیا ہے اور آپ کو منافقین کی لسٹ دی گئی ہے، لیکن میں آپ سے نہیں پوچھوں گا. میں اس وقت اس مصیبت کے اندر ہوں، مجھے زخمی کیا گیا ہے. حذیفہ مجھے یہ بتا کہ اس لسٹ میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں. نفاق کتنا بڑا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے جس جنازے کے اندر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر کھڑے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو امیر المومنین اس شخص کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے. یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کے اندر چونکہ چنانچہ والا سسٹم نہیں ہے، میٹھا سسٹم نہیں ہے، دو رائے ہیں. صراط مستقیم سیدھا جنت الفردوس والا ہے، اور اسلام نے دوسرے کسی پیکج کا ہمیں تعارف ہی نہیں کروایا کہ یہ مسلمان اس پیکج پر چل کر جنت میں جائیں. فرمایا کہ حذیفہ مجھے اللہ کے لیے بتا دے، میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے. اور آپ سے دو جہان کے سردار نے وعدہ لیا. کہا امیر المومنین، میں نے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو وعدہ لیا ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ یہ راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھنا ہے، یہ کسی کو نہیں بتانا. چونکہ آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے. وہ لسٹ جو منافقین کی مجھے دی تھی اس میں آپ کا نام نہیں ہے. حضرت عمر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں الحمدللہ. میرے بھائیوں، جب حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے، اور ایک صحابی وہ ہیں جو طبیب کا کام جانتے ہیں، وہ دودھ لے کر آئے اور دودھ کے اندر زہر کے تریاک کا انہوں نے دوائی ڈال کر لایا، اور جب حضرت عمر کو دیا تو حضرت عمر کے زخموں سے وہ دودھ پیٹ میں سے باہر آنے لگ گیا. اور وہ طبیب صحابی کہنے لگا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ خنجر کی جو تلوار کی زہر ہے وہ اثر کر گئی ہے، لہذا اب ان کا اللہ دنیا پہ جتنا وقت ہے وہ گزرے گا، لیکن ان کا شہادت کا وقت قریب آ گیا. حضرت عمر فاروق کو گھر لے کر گئے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ وقت کے بعد شہادت کے قریب آئے تو صحابہ کرام جن کو
یہ اس صحابی کی میں بات کر رہا ہوں، معراج کی رات میں آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا محل جنت میں دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آ کر عمر میں آپ کی غیرت کی وجہ سے آپ کے محل کے اندر نہیں گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کا محل دیکھا، آپ کو جو حور ملے گی میں نے اس کو بھی دیکھا ہے۔ یہ اس صحابی رسول کی بات ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ اور معصوم اور زمزم سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ گیٹس جو ہیں وہ عمر فاروق کے اندر ہیں کہ وہ نبی بننے کے قابل تھا۔ یہ عمر وہ ہے جو نفاق سے ڈر رہا ہے، جن کی رائے کے مطابق ماں جی عائشہ صدیقہ کی طہارت کا اعلان ہوتا ہے، اور آسمان سے 17 آیتیں سورہ نور کے اندر جبرائیل امین لے کر آتا ہے، اور یہ جو پردے کی آیاتیں ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، رب کائنات کی قسم یہ آیتیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق آسمان سے زمین پر آئیں گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ حضرت عمر زمین پر یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ امہات المومنین اور مومنوں کی جو مستورات ہیں ان کا پردہ ہونا چاہیے۔ آسمان والے رحمان نے یہ آیتیں نازل کر کے امت کو جو ہے یہ پردہ اور امت کی عورتوں کو پردہ عنایت فرمایا۔ شہادت سے پہلے چارپائی پر اپنے بیٹے کو بات کرتے ہیں، میرے بیٹے جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو دیکھنا میرے جنازے پر حذیفہ بن یمان آیا ہے یا نہیں آیا، اگر وہ آ گیا تو میرے بیٹے تیری زندگی کے اندر تجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا کہ تیرا بابا جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق کے جنازے کے اندر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ اسلام کے اندر چونکہ چنانچے والا معاملہ نہیں ہے، ہم تو جناب منافق کے جنازے پر بھی اللہ اکبر اللہم اغفر لی حینا و میتنا، ہم مشرک کے جنازے پر بھی اللہم اغفر لی حینا و میتنا، ہم اس کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن آسمان والا رحمان جو ہے وہ منافق کے بارے میں یہ کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبداللہ ابن ابی کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھیں تو میں آسمان والا رحمان پھر بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ کہا کہ میرے بیٹے اگر حذیفہ میرے جنازے میں آ گیا تو یہ سمجھنا تیری اور تیری زندگی میں اور میری موت کے اوپر سب سے بڑی خوشی والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ جنازہ مدینے کی مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آج تو کچھ مولوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جنازہ مسجد کے اندر لے کر نہ جاؤ، مسجد کے باہر رکھو، لیکن اسلام کے اندر میت کو مسجد کے اندر لا کر سامنے محراب کے اندر رکھ کر جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم نے اسلام کی اسٹڈی نہیں کی، ہم اسلام کے قریب نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم، یہ جو تمہارا مال ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے گا۔ اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال پر اور اولاد پر فخر نہ کرنا یہ تمہارے نفاق کا مسئلہ بن جائے گا۔ تم یہ سمجھو گے کہ بھائی میرے پاس دولت ہے، میں رشتہ داریوں کو کچھ نہیں سمجھتا، میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتا، میں کچل کے رکھ دوں گا۔ میرے بھائیوں غریب کو کچلنے کا نہ سوچنا، رب کائنات کی قسم غریب کی بد دعا، مسافر کی اور غریب کی مظلوم کی بد دعا اور میرے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اور غریب کا سہارا میرا رب ہے۔ جب جنازہ مدینے کی مسجد میں رکھا ہے،
امیر المومنین کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ آگے کہ جنازہ کس وقت پڑھایا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجد نبوی کے دروازے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور بیتاب ہیں. جب دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر آئے، اللہ کی عزت کی قسم میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس دن مجھے جتنی خوشی ہوئی ہے حذیفہ بن یمان کے آنے پر، اتنی خوشی مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی کہ میرے والد کا جنازہ پڑھنے حضرت حذیفہ آگے. وہ حذیفہ جو راز نبوت رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی نے منافقین کی ان کو لسٹ دی ہے اور وہ منافق کے جنازے میں نہیں جاتے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں جاتے اس جنازے کو امیر المومنین نہیں پڑھاتے. یہ نفاق کا ڈر تھا. آج ہم نفاق کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ نفاق کس کو کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دی. اب گرمی آ گئی، آپ نے دیکھا ہوگا مچھر بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ مچھروں سے حفاظت کے لیے مچھردانی لگائی جاتی ہے. اگر مچھر زیادہ کاٹے تو پھر کیا ہے، ملیریا ہو جاتا ہے، اس کی دوائی لینی پڑتی ہے. اب اگر نفاق آ گیا ہے تو نفاق اگر دل کے اندر آ گیا ہے تو اس کا اللہ نے تریاق بھی بتایا ہے. اپنی زندگی کے اندر توبہ کرنا اور اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ جو قرآن ہے یہ ذکر سے غافل نہیں کرتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ کہتے ہیں کہ میرے دل کو سکون نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا آستانہ بتایا جائے کہ میرے دل کے اندر سکون آ جائے. میرے بھائیوں، دل کے سکون کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے، اور کثرت سے قرآن پڑھنے والا پریشان نہیں ہوتا. کثرت سے قرآن کے ساتھ یاری لگانے والا وہ جو ہے تو بے یار و مددگار اللہ اس کو نہیں چھوڑتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ اس کی دوستی اللہ کے کلام کے ساتھ. آج ہم نے اس قرآن کریم کو جو اللہ کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، اس کو ذکر کہا گیا ہے قرآن کو، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اس قرآن کا نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے. آج ہم نے قرآن کو استعمال کیسے کیا؟ میت مر گیا تو ہم نے مردے پر بخشوانے کے لیے اور قبر پر انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قبر پہ لکھ کر لگا دیا. ہمیں پتا ہے قبر پر لکھ کر لگانے سے جناب بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، جس آدمی نے اپنی زندگی میں قرآن کو کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کیا، تو قرآن کا کفن دے کر اس کو اگر قبر میں دفنا دیا جائے تو رب کائنات کی قسم قرآن اس کے کام نہیں آئے. قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا، قرآن اس کے حق میں گواہی نہیں دے گا. اسی لیے یہ قرآن قیامت کے قرب کے اندر یہ کاغذ یہاں رہے گا، اس کے حروف اٹھ کر آسمان کی طرف چلے جائیں گے، اور عرش کے ساتھ یہ شہد کی مکھیوں کی طرح چپٹ کر یہ ایسی آواز نکالے گا، اللہ متوجہ ہو کر قرآن سے پوچھے گئے قرآن تجھے کیا ہو گیا؟ قرآن ہماری شکایتیں کرے گا. جو آج میرے اور آپ کے مزاج کے اندر ہے کہ ہم نے تختیوں میں بند کر دیا،
गुलाफ चढ़ा दिया और जनाब हमने ऊपर रख दिया, और अदालतों के अंदर जो जज साहिबान हैं हमने उसके सामने रख दिया कुरान। अब हमने कुरान को इस्तेमाल क्या करना है? हमारे जो जज हैं वो कुरान को क्या करते हैं? मुल्ज़िम को देते हैं कि तू कुरान पर हाथ रख कर ये बता कि तूने ये जुर्म किया है या नहीं किया। कोई जुर्रत करे ना कहे ना कि जज साहब, वकील साहब, जरा तुम कुरान पर हाथ रख कर ये कहो ना, ये जो फैसला तुम कर रहे हो क्या ये कुरान के मुताबिक है या पैसों के मुताबिक है? आज अदालतों के अंदर कुरान की बेइज्जती हो रही है, कोई आदमी आवाज नहीं उठाता, कोई आदमी ये बात नहीं करता, ये कुरान की तौहीन हो रही है। कोई आदमी जाकर जज के हाथ में कुरान देना कि तूने फैसला करना है, कुरान के मुताबिक करना है, तेरे सामने कुरान है, वो पीछे से उल्टे रास्ते से बिक कर आकर वो कुर्सी पर बैठकर वो मजलूम के ऊपर वो खंजर चलाते हैं, वो जुल्म करते हैं। कल कुरान करीम क़यामत वाले, कल कुरान करीम अल्लाह की अदालत के अंदर जाकर ये शिकायतें करेगा, या अल्लाह मुझे सिर्फ और सिर्फ कसमों के लिए रखा हुआ था। किसके लिए रखा हुआ था? कसमें उठाने के लिए, जिरगे के अंदर सर पे रखने के लिए। मेरे भाइयों, ये सर पे रखने के लिए नहीं आया, ये जिक्र आया है तो खोल कर पढ़ने के लिए आया है, और खोल कर पढ़ने के लिए कुरान कहता है कौन है कि इसके अंदर गौर और फिक्र करे और इसको पढ़े। निफाक से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जिक्र बताया है, और जिक्र कुरान बताया है कि इसको कसरत से पढ़ो। और दूसरा, मुनाफिकत से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा जिक्र जो बताया है, जो जिक्र के अंदर आपके अज़्ज़ा भी, हाथ भी, पांव भी, जिस्म भी, आपके कान भी, आपकी जुबान भी जिक्र करती है, और पूरा वजूद जो है वो जिक्र के अंदर होता है। वो क्या है? अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया। मा सलककुम फी सकर फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। जन्नत वाले मुजरिमों से पूछ रहे हैं जो जहन्नम के अंदर हैं। जब आपस में बातें करेंगे, सूरह मुज़म्मल पढ़ें कि भाई हमारा चाचा मामा नजर नहीं आ रहा, हमारे इलाके का वो वडेरा नजर नहीं आ रहा, जिसके एक फोन से थाना लरस जाता था। सारे SHO भी आकर हाथ जोड़कर जी हुजूरी सामने खड़े हो जाते थे। इसके सामने फिरौनियत थी, वो नजर नहीं आ रहा। बड़ा नेक बना फिरता था। रमजान में राशन तकसीम करने के लिए औरतों की लाइन लगी हुई थी, और ये रियाकारी जी 500-500 1,000 रुपया देता था, और तोड़ा आटे का देकर ये जनाब बड़ा हाजी नवाजी बना हुआ था। हम इसको बड़ा जनाब तकवेदार कहते हैं, बड़ा वली कहते हैं। मेरे भाइयों, ये कुरान शिकायत करेगा, अल्लाह की अदालत के अंदर करेगा, और पहले तो क़यामत से पहले ही अर्श के साथ लिपट कर कुरान शहद की मक्खियों की तरह आवाज करेगा। अल्लाह मुतवज्जी होकर कुरान से पूछेगा तुझे क्या हुआ? कुरान कहेगा अल्लाह, अहले जमीन वालों ने मेरी कदर नहीं की। ये कुरान मेहमान है, ये मेरे और आपके पास क्या है? मेहमान है। फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। ये आपस में बातें कर रहे हैं। वो वडेरा, वो हाजी साहब, वो नमाजी, पहली सफ का नमाजी, वो सबके खैरात देने वाला नजर नहीं आ रहा। अब इतने में बात होगी, ये आपस में बातें कर रहे हैं जन्नत के अंदर। फी जन्नाती, जन्नत वाले, यतसाअलून, आपस में बातें कर रहे हैं। सामने से जहन्नम की खिड़की खुलती है, और खुलने के साथ वहां पे देखा वो जहन्नम के अंदर गोते ले रहा है। अब ये आपस में मुतवज्जे थे, बातें कर रहे थे। इन्होंने इनको छोड़कर कहा मा सलककुम फी सकर, फी सकर, तुम्हें यहां क्या चीज लेकर आ गई?
ہماری دکانوں کا سودا ہی نماز کے وقت بکتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اذان ہوئی اس کے بعد دکان پہ حاجی صاحب بیٹھ کر تسبیح پکڑ کے یہ سودا بیچیں گے، یہ حلال کما رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں اذان کے بعد نماز ہونے تک جو بھی خرید و فروخت کی جائے گی، رب کائنات کی قسم یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے. میں مسجد میں رہوں یا نہ رہوں، میں ذریعہ معاش نہیں بناتا. میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہوں، جو راضی ہو نہ ہو. لیکن بات یہی ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اذان ہو دکان کو بند کرو، مسجد میں پہنچو. اذان کے بعد نماز کے بعد جاؤ، پھر دیکھو اللہ آپ کی زندگیوں میں اور اپنے مال میں برکت کتنی کرتا ہے. اب یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں یہ وڈیرے اور یہ جو جہنم والے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، میں نے کسی کی زمین دبائی ہے؟ نہیں. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. اب یہ فوراً بول کر یہ کہتے ہیں، روزہ تو بعد کی بات ہے، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. ہم نے زندگی میں سجدہ ہی نہیں کیا. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ آدمی پہلے فرعون بنا رہے اور جب اس کے اندر سے طاقت ختم ہو، اور یہ جب اپنی کرسی پہ افسر تھا تو یہ کیا کرتا تھا؟ افسری کے دوران یہ فرعون بنا ہوا تھا. جب لٹیر ہو گیا، سفید ٹوپی آ گئی ہاتھ میں، اس کے تسبیح آ گئی، اب مسجد میں آ کر پہلی صف میں اذان بھی دے رہا ہے اور پنکھے کا بٹن آن آف کر کے یہ اللہ سے جنت لے رہا. کہو استغفر اللہ. جوانی کے اندر سیٹ پر یہ فرعون تھا. اب جب یہ وہاں سے لٹیر ہوا، نکارا ہوا، اب پنکھے کا بٹن آن آف کر کے کیا کر رہا ہے؟ جنت الفردوس مانگ رہا ہے. میرے بھائیوں، قالوا لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین. ہم نے کبھی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا. بیٹی کے بیٹے کے ولیمے پر بڑے بڑے لوگوں کو بلایا نام پر، ہیں جی بڑے بڑے لوگ آئے، یہ جی فلاں انڈسٹری کا مالک ہے، لیکن کسی مسکین کو کھانا نہ کھلایا. دوسرا جرم، یہاں دہشت گردی کا پرچہ کیا کٹا ہوا ہے؟ پہلا دہشت گردی جہنم میں آنے کا یہ ہے، یہ دہشت گردی یہ ہے میں نے نماز نہیں پڑھی. دوسرا اس پر ایکٹ یہ لگا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. میں نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا. اب تیسری بات کیا ہے؟ یہ جو علماء کے خلاف بکواسات کی جاتی ہے اکثر لوگ کرتے ہیں. اب تیسری بات یہ ہے جہنم کے اندر جانے کی. وَكُنَّا نَحُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ. ہم علماء کے خلاف زبان درازیاں کیا کرتے تھے. ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. جیسے انگریز نے علماء کو کچھ نہ سمجھا، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کو کچھ نہیں سمجھا جاتا. میرے بھائیوں، علماء کے خلاف بھی زبان درازی کرنا یہ نفاق کی طرف لے کر جاتا ہے. پھر دولت پر اتنا فخر نہ کرنا کہ میرے پاس دولت ہے. اس کے اوپر تو فخر کرنے والا ابو لہب بھی تھا. لہب کا معنی شعلہ مارنے والا، لہب کا معنی حسین و جمیل، بڑا خوبصورت نوجوان تھا. اور یہ کیا کہتا تھا؟ میرے پاس دولت ہے. اللہ نے کہا نہ تیری دولت کام آئی، نہ تیرا حسن و جمال کام آیا. دولت بھی اور حسن و جمال بھی جہنم میں لے کر چلے گی. آج اس پر فخر کر کے کسی غریب کو نہ ستانا، کسی مظلوم کو نہ ستانا. جب تم ستاؤ گے کل اللہ اس کی طرف سے وکیل بن کر اللہ اپنی عدالت کے اندر قید کرے گا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس مسکین کا اور غریب کا خمیازہ مکمل نہیں ہوگا. ہم روزے رکھتے ہیں اور روزے کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کام کرنا ہے. ہم صبح سے بھوکے ہوتے ہیں، رات تک بھوکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ثواب نہیں ملتا. ان راتوں کے اندر اللہ ظالم کو معاف نہیں کرتا. ان راتوں کے اندر میرا رب وراثت کا مال کھانے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا.
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ یہ اولاد اور مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آج اگر دیکھا جائے تو یہ بینک بیلنس اور مال جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا ہے۔ اور دیکھو بہت سارے لوگ ہیں اپنی اولاد پہ، بیٹوں پہ فخر کرتے ہیں اور بڑے فخری انداز کے اندر جو ہے یہ تعارف کرواتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ کیا ہے اللہ سے دور کرنے والے، اللہ سے دور نہ ہو جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے کہ تم نے نفاق سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور ایسا اگر نہ کیا، تم نے مال اور اولاد پر فخر کیا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایسا نہ ہو تم اپنے اعمال لے کر آؤ تو میں انہیں بوسا بنا کر ہوا میں بکھیر دوں اور تمہیں وہ کوئی کام نہ آئے، تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ۔ کبھی اس پر فخر نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب آگے اللہ کہتا ہے کہ کب تک خرچ کرنا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت تک، موت سے قبل، یہاں تک تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے آؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے لیے فنڈ کا اعلان کیا۔ آج معاشرے کے اندر نفاق ایک یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی میں تو دینے کا وہ نہیں ہوں، چونکہ میں غریب ہوں، میں لینے والا ہوں، دینے والا نہیں ہوں، تو لہٰذا دینے والے تو بڑے بڑے تاجر ہیں اور بڑے بڑے پلازوں والے، میں تو ہوں ہی نہیں، میں اس سے تو بری ذمہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہاد کے لیے فنڈ کہا کہ جہاد کے اندر جانا ہے، اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، خرچ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ سارے صحابہ اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال لے کر آئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرا ابو بکر نہ آیا۔ جب ابو بکر کی طرف دیکھا، حضرت ابو بکر جو ہے چادر کے اندر، یہ شاپر نہیں ہوا کرتے تھے، چادر کے اندر لپیٹ کر پیچھے ڈالا ہوا ہے اور مال لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر آپ لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر ایک سوئی لگی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ، مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، میں اس سوئی پر ایسے ہاتھ مار رہا تھا، ابو بکر کا دل یہ چاہ رہا تھا وہ سوئی بھی محمد رسول اللہ کے قدموں سے دور نہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جتنے بھی غریب ہو جائیں، ہمارے پیٹ پر پتھر نہیں باندھے جاتے، ہمیں کھانا مل جاتا ہے، اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آسمان والے رحمان نے یہ آفر کی تھی کہ احد پہاڑ جو ہے آپ کو سونے کی بنا کے دی جائے اور آپ کے ساتھ جہاں چلیں یہ چلے، اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تو آسمان سے کھانا پکا ہوا آ جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مساکین کے اندر مجھے تلاش کرنا، کیونکہ امیر سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ غریب نے اتنا حساب نہیں دینا، اور جنہوں نے بینک پلازے بنائے ہوئے ہیں، مال بنایا ہوا ہے، انہوں نے 500 سال کے بعد جنت میں جانا ہے حساب دے کر۔ میرے بھائیوں، خرچ کرنے کا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان مبارک سنا کہ آپ نے جہاد کے لیے آپ نے فنڈ کا اعلان کیا ہے، ایک صحابی رسول ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا میں غریب ہوں،
میں دے نہیں سکتا، میں لینے والا ہوں، نہیں، وہ بھی دینے والا ہے۔ یہ دے تو انشاءاللہ یہ بھی امیر ہو جائے گا۔ وہ صحابی رسول راتوں رات جاتا ہے، ایک یہودی کے ہاں کہتا ہے مجھے رات سے مجھ سے اجرت کروا لو اور صبح مجھے اجرت دے دینا۔ وہ یہودی اپنے کھجوروں کے باغ کے اندر پانی اور کھیتی باڑی کراتا ہے، صبح کو اس نے ایک بک کھجور کا دیا۔ کتنا؟ ایک بک کھجور کا دیا۔ آدھا اپنے گھر لے گئے اور آدھا محمد رسول اللہ کے پاس جا کر پیش کر دیا۔ اور مسجد نبوی کے اندر ڈھیری لگی ہوئی ہے، اس مال کے اندر حضرت عمر کا آدھے گھر کا سامان ہے، حضرت ابو بکر کا سامان ہے۔ محمد رسول اللہ اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ، وہ پیارے ہاتھ جو آسمان کی طرف اٹھے انگلی، آسمان والا چاند زمین پر گر کر یہ کہے میں نے اپنی زندگی کے اندر محمد رسول اللہ کی انگلی کے اشارے پر میں نے زمین پر گر کر دو ٹکڑے ہو کر میں نے عید منائی ہے۔ ان ہاتھوں سے وہ کھجوریں لے کر اوپر بکھیر کر کیا کہتے ہیں، یہ جو کھجوریں ہیں یہ اس مال پر بھاری ہیں۔ یہ کھجوریں اس مال پر کیا ہیں؟ بھاری ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا رب جو ہے وہ ایک کھجور کے بدلے میں اللہ رب العالمین جو ہے جنت عطا فرماتا ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وہاں کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ میرا رب کہتا ہے میری عدالت کے اندر میرے ترازو پر یہ صدقے کا وزن نہیں کیا جاتا، یہاں نیت کو دیکھا جاتا ہے اور نیت کا وزن کیا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ میرے بھائیوں، کیوں غفلت کے اندر پڑ گئے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نفاق کے اندر پڑ گئے؟ یہ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں نفاق سے بچنے کے لیے، اللہ نے قرآن دیا ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم پیٹھ ادھر ادھر پھیر کر ہم کہتے ہیں میرے اوپر وہ نہیں ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نام پر دینے والا اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے قبل تم خرچ کرتے آؤ۔ اور یاد رکھ لو، دنیا کے اندر عزت کو تقسیم کرو، اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ مال کو تقسیم کرو، اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا۔ اور اگر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، میرا رب تمہیں غریب نہیں کرے گا، میرا رب تمہیں مالا مال کرے گا، کیونکہ آپ اس شہنشاہ کے لیے دے رہے ہو جو قادر مطلق ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کی شان یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، تخت اور حیوانات ان کے تابع کر دیے۔ 100 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا میں آج اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، میرے 100 بیٹے ہوں گے، میں جہاد کے اندر ان کو بھیجوں گا۔ وہ 100 بیویوں کے پاس گئے، ایک بیٹا ان کا ہوا، وہ بھی مکمل انسان نہیں تھا۔ اللہ جس سے روک لے وہ پیغمبر ہو، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور جس کو دینے پہ آئے تو حضرت مریم کو دیکھو، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ پیدا کر دے۔ یہ میرے رب کی شان اور قدرت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے 28واں روزہ اور رات کو اسی مسجد کے اندر الحمدللہ قرآن تکمیل ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قرآن کی تکمیل کے اندر آپ شرکت کریں، اللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ یہ مین خیابان تنویر چکلالہ سکیم 3 میں یہ 26 رمضان المبارک
6 अप्रैल बरोज़ आफ्ता सुबह 10 تا 12:30 बजे तक इस मौके पर हुसूसी सस्ता बाज़ार किसी ने लगाया है। उसके अंदर पता नहीं क्या करना है, ख़रीदना है, ये जो भी है। उसके अलावा दूसरी बात यह है, आज इंशाअल्लाह नमाज के बाद हम दुआ करेंगे। हमें दुआ की ज़रूरत है। अल्लाह से हम माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह से हम कता तलकी की माफ़ी मांगेंगे। और इंशाअल्लाह जिन भाइयों ने कता तलकी की है नमाज के बाद, इंशाअल्लाह वो रुजू करेंगे अपनी बहन के दरवाज़े पर, भाई के दरवाज़े पर इंशाअल्लाह जाने का अहद करते हैं या नहीं। और उसके बाद मेरे भाइयों, इस मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ताहुल कुरान एकेडमी का आगाज़ आपको पता है 1 साल होने वाला है। आप अपने ज़कात सदकात से आप इसके साथ तावन करके जाएँ। कारी अब्दुल हमीद साहब वो बैर होंगे, आप उनके साथ ज़कात सदकात से तावन करके जाएँ। और सदकातुल फ़ितर जो है ये 25 रमज़ान के बाद देने का हुक्म है, आखिरी दिनों में। और इसके अंदर खाली आटा नहीं है, आटा 400 रुपये है। जो चावल खाते हैं वो चावलों के हिसाब से दें। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि आप अल्लाह के यहाँ कितनी हसीयत रखते हैं, किशमिश रखते हैं, जो भी रखते हैं, उस एतबार से आप सदका फ़ितर जो है निकालें और निकाल कर मुस्तहिकीन मसाकीन तक आप पहुँचाएँ, ताकि वो भी ईद की खुशियों के अंदर आपके साथ शामिल हो जाएँ। उसके अलावा दूसरी बात यह है, इसी मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज 6 बजे यहाँ खड़ी होगी और 6 बजे जुमात होगी। पहले जुमात होगी, बाद में मसनून मुख्तसर खुतबा होगा। आप 6 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तशरीफ़ लाएंगे। उसके अलावा जितने बीमार हैं उनके लिए दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा शफ़ी मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर। जो लोग खर्च करते हैं, राजा हफीज़ साहब हैं और हैं ये रिफर ट्रस्ट वाले हैं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने राशन की जगह पैसे तकसीम किए हैं। इन्होंने मसला समझा, मैं इनकी दाद को सलाम करता हूँ। इनकी अहलिया मुहतरमा के लिए दुआ करें। बेगम रिफत साहिबा के लिए अल्लाह उन्हें जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे जो लाहिकीन हैं अल्लाह उन्हें जन्नत अल फरदौस में जगह अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।